غوث اعظم ہماری بے سرو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد اے شفیع زمانہ زمانے مدد درہائے بستراز کلیدی کرم کشا اشرف محمد دریا دریا بسی مدارت دشمن ہمیشہ پروں بازی دوست دارت سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حکمت روحی پیمبر یک نظر کن سوی ماں یک نظر کن سوی ماں یک نظر کن سوی ماں بحقی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی کچھ رکھے جگہ رکھے مولا ہم سب کا نظر کے وقت ایمان سلامت رکھے آمین ثم آمین تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور ہمارے پاس گناہوں کے سوا کیا ہے کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و نور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صحیح نشین کا تشریف فرما علماء ذریع احترام علماء مساجد بخصوص قاضی شمانچل مفتی زبیر صاحب اللہ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے پیاری پیاری سنی عوام پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات گرامی سیمانچل کے علاقے میں کئی بار آنا ہوا ہے مختلف پروگرام ہوا لیکن آج بالکل الگ سی اتنے بڑے مجمع میں آپ میں خاموشی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو سوئے کی جگہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں جتنے سوئے ہیں جگہ ہے تو یہ ہاتھ ناراض ہو کر کے آئے ہیں کیا ابھی اس وقت پورے بھارت میں سیمانچل ہی چل رہا ہے اور آپ کا علاقہ تو اتنا مشہور ہو گیا پورنیہ کہ ہر آدمی پورنیہ کا نام لیتے اس کو سارا منظر یاد آئے جی میرے پیاروں آپ اتنی بڑی کانفرنس میں آئے ہیں بڑی تعداد میں آئے ہیں اور میں یہاں کے علماء کو مفتیان اکرام کو مبارکبادی اس بات پر دے رہا ہوں کہ کئی بار میرا جو آنا ہوا تو حال یہ ہوتا تھا کہ 60% عوام کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی 60% اور آج میں دیکھ رہا ہوں 5% جس کے سر پر ٹوپی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ظاہر و باطن کو سنوار کے ایک ساتھ آمین ثم آمین اس کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مالا بجاہ سید المرسلین میرے دوستو آپ سب سننے کے موڈ میں ہیں تو جتنے سننے کے موڈ میں بہت سے بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا نبینا طبیبنا قلوبنا منبع العلم والحکم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میرے ساتھ روشی پڑھیں گے آپ لوگ بہت سے بلند بے شک پڑھیں گے ایک بار اپنی
ہم سب اپنی آخرت کے لیے بڑا سے بڑا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ خرابی ہو گئی. یعنی 10 منٹ کے بعد ایک مائک خراب ہوتا ہے. دونوں جواب دیا. میں درود پاک پڑھوں گا آپ سامنے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب السلام اللہ. علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. یا نور من نور اللہ. ایک شعر میں پڑھتا ہوں روز شریف کا اور دیکھتا ہوں آپ سب ہے یہاں پر اسی جگہ بیٹھے بھی نہیں ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا میں سمجھ کر کے آپ سب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو بہت بڑا. خمسة بها هم القبائل عاطبة مصطفى والمنتدى سيدنا ومولانا ما صلى على سيدنا صل على سيدنا سيدنا ومولانا سيدنا
صلی علی سیدنا ہم سب کی پیشانی پر ایک فرشتہ کیا ہے؟ فرشتہ فرشتہ ہے. جب بندے مومن درود پڑھتے ہیں نا تو وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں. اب اسی لیے سے پڑھیں تاکہ ہماری پریشانی کا فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو. اللہم صلی علی سیدنا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ اہل سنت کے 4 امام میں ایک امام کا نام امام مالک جسے ہم سب مقرر امام اعظم ابو حنیفہ جی جی ایسے شافعی ہیں مالکی اور حنبلی یہ چاروں حق مذاہب ہیں اہل سنت والجماعت کے. تو امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ حضور جب ہم آل رسول کو دیکھیں تو ہم کیا کریں؟ یعنی جب حضور کی اہل بیت کو دیکھیں تو اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ امام مالک نے فرمایا جب تم حضور کی آل کو دیکھو تو حضور پر درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علی سیدنا و مولانا جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اکرام میں نے کلام پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. منتصر ابھی دیا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے فارمیلٹی کے طور پر میں زیادہ ٹائم نہیں ہوگا لیکن جتنا بھی ہوگا انشاءاللہ اس امید و یقین سے اللہ کے فضل سے
آپ الٹ کے گھر کو چلے جاؤ گے لیکن انشاءاللہ آپ کبھی وہابی نہیں ہو سکتے۔ آدھے گھنٹے کی بات دل سے سن لے، کوئی آپ کو بھٹکا نہیں پائے گا، بھٹکانے والا خود بھٹکتا رہے گا لیکن آپ کو بھٹکا نہیں پائے گا۔ نوجوانوں غور سے سنو، اللہ نے فرمایا قرآن وہ کتاب ہے مائک کی سیٹنگ ہی لوگ کہ قرآن میں کوئی شک بولو نہیں، کوئی شک ہے؟ کس نے کلیئر کیا؟ اللہ نے۔ There is no doubt in the holy book of Quran۔ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ پھر جب آگے فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جی یعنی یہ کس کو کامیاب بنائے گی؟ وہ کون ہے؟ وہ متقی لوگ۔ کون لوگ ہیں؟ متقی، متقی لوگ۔ میرے دوستو، پہلے آدمی مسلمان ہوتا کیسے ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بن گیا وہ؟ مسلمان بن گیا۔ ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کا سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ ہیں۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ آپ بولتے کیا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ آپ کبھی اپنے ضلع کے باہر گئے؟ ارے یہ پورنیہ کے باہر نہیں گئے ہیں، اپنے صوبے کے باہر ہے، بہار کے باہر ہے، ہندوستان کے باہر ہے، اتنے نہیں گئے۔ اگر گئے ہوئے نیپال گئے ہوئے، بھوٹان گئے ہوئے، اسے کہیں کو آنے گئے، عمرہ کرنے گئے ہوئے، حج کرنے گئے ہوئے، یہ پورے علاقہ جتنا مجمع بیٹھا ہے 1 2 3 4 ملک سے زیادہ آپ کو کہیں گئے نہیں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں بھیا؟ کچھ تو بے شک بے شک۔ اور کیا بولے؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، اسی کلمے کے پہلے جز میں علماء کی توجہ، نبی پاک کا علم چھپا ہوا ہے۔ حضور فرما رہے ہم نے پڑھا، ایک پڑھانے والے آیا، جب کہا نہیں ہے کوئی معبود، صفا پہاڑی پر مکے میں کھڑے ہو گئے، اعلان کیا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ مکے میں ہے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں، ہزار سینکڑوں کا مجمع سامنے لگا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اسی مکے کی وادی کے صفا پہاڑ پر مصطفیٰ کھڑے ہو گئے تھے، ساتھ پکے صلیب یہ بھی دیکھ رہے ہیں، پوری پوری دیکھ رہے ہیں، خدا کی بڑائی کتنی بھی مخلوق ہے، کتنی بھی دنیا ہے، ساری دنیا پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہوتے تھے، خدا کا حبیب دیکھ رہا ہے، پورا دیکھا، پچھم دیکھا، اوپر دیکھا، دکھن دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اعلان کیا تیری شان تو یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اشرف الاولیاء زندہ باد، اشرف الاولیاء زندہ باد، اشرفی دلہ زندہ باد، اشرفی دلہ زندہ باد، باسرہ کانفرنس زندہ باد، زمین سجویلی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور جو چاہتا ہے قاضی صاحب کی لگی اللہ اکبر، آقا نے پیغام دیا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ یہ جس زمانے میں پڑھا جائے اللہ اکبر
ماضی میں تبدیلی آئے گی، نہ ٹیکس میں تبدیلی آئے گی، نہ فیوچر میں تبدیلی آئے گی، نہ پیسہ میں تبدیلی آئے گی۔ جب جواب نہیں پڑھے گا یہی کہے گا نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ یہ مصطفیٰ کے لفظ سے نکلا ہوا کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہوا، اتنا محبوب ہوا، اب اپنی مشیت قدرت سے شہری کہا مصطفیٰ تو نے میری رحمانیت کا اعلان کیا اور اعلان ایسا کیا میں اس کا تعلق ماضی سے ملتا ہے، حال سے ملتا ہے، مستقبل سے ملتا ہے۔ جب جواب نہیں پڑے گا ہر سوال رہے گا نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ یہ مصطفیٰ کے اجازت میں رب مصطفیٰ کو دے رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اے محمد آئے رسول آئے رسول کے پیچھے لگتا ہے جو سنتا ہے جو موجود ہے ابھی تو پڑھی جائے گا آقا کریم نے کیا سینکڑوں درمیان مکہ کے لوگوں کے خلاف ہو گئے، مخالف ہو گئے، مصطفیٰ کی اگر پرستی جس نے کی تھی اس کی ساری طلب ہوئی، اتنی طلب ہوئی کہ اہل سنت میں چھپا پائے فتویٰ اس وقت تک مکمل نہیں رہتا جب تک منبر پر چڑھ چڑھ کے مسجد کا امام یہ رہتا ہے اب ہمیں بشر کتنے پیغمبروں نے اللہ نے مصطفیٰ کو حبیب بنایا، اس لیے بنایا کہ سارے پیغمبر سن کے دعویٰ دی تھی مصطفیٰ نے تیرے دعویٰ جو تیرے دعویٰ دیتا ہے اسے اللہ حبیب بناتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے رقیب میں معجزہ نہیں دیکھا اپنے اصلیت میں دیکھا کیا کہنے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ کہتا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ اب دوستو متقی کون ہے؟ متقی بنتا کیسے؟ تو کلمہ پڑھے آپ مسلمان ہو گئے، ابھی مسلمان ہوئے۔ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا باقی باہر نہانی ہوگی، سمجھے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی اپ گریڈ ہوتا ہے ایمان کس کا؟ بے شک ایمان کہاں سے ملتی ہے؟ ایمان کسی مدرسے ادھر ادھر سے نہیں ہے، ایمان میں مصطفیٰ کے قدموں سے، بے شک حضور کے قدموں سے۔ اگر کوئی خوب نماز میں نماز پڑھتا رہے، بڑا سے بڑا عالم متقی عالم بن جائے، فقیہ بن جائے، محدث بن جائے، کچھ بھی بن جائے، بڑا عابد زاہد گری اور زاوی والا رونے والا خوب تسبیح کرنے والا ہو، پھر بھی ہم اسے ایمان والا نہیں مانیں گے، کیونکہ ایمان کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق علم سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق ریاضت سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق حج عمرے سے نہیں ہے۔ یہ ایمان ملتا کہاں سے ہے؟ میرے پیارے ایمان کا تعلق اگر میں کچھ کہے تو سمجھایا آؤ وہ بات کرتے ہیں جن کے سفر میں ہمیں قرآن ملا ہے، چلو آج کے
نام کی پرواز میں تو بڑے حضرات مریض سے پوچھے حضور ایمان کیسے لیتا ہے، ایمان کا حصول کیسے ہوتا ہے، ایمان والے ہوتے کون ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل احدكم حتى اكون احقا من والده وولده والناس اجمعين. تم اس وقت تک ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنی اولاد اپنے بابا سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے پتا کیا چلا محبت رسول اللہ ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. کبھی تو پہلے سے محمد رضا کو تاکہ شریعہ میں اعلان کیا تھا، بتا دیا ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے. اعلان کیا نبی سے چھوڑو اسے دل سے ادھر آتا بلاتا جانے والوں کو خدا کرنے جو کبھی کا سب کچھ لٹا دے اسے اللہ کا اسی لیے میرے دوستوں چوتھی صدی بہت سے علماء بہت سے محدثین بہت سے صحیح بہت سے مفتی آئے اپنا علم لے کر کے آئے. میرے بھی فتاوی سنی انہوں نے ترجمہ قرآن کیا، میرے بھی کتابوں سے حوالہ دیا، وہ بھی عالم کی شرح سے پہچانے جاتے ہیں. ان کے سرے امام ابراہیم تھی اللہ اکبر. لیکن آج آگے کیا ہے ان کے چہرے والے اپنے اسٹیج نہ منتری کا نام لیتے ہیں، نہ خان کا نام لیتے ہیں، نہ بھائی کا نام لیتے ہیں. کہ مولوی اللہ جو ہمارا رسول اللہ کسی نے پوچھا احمد رضا تیری حقیقت کیا ہے تو کئی بار میں کر کے کہا جس میں پتا کیا چلا زندہ رہنا چاہیے قبر میں بھی اور دنیا میں بھی تو حضور کی وفاداری حضور کی محبت میں آ جاتا. یہ بلاکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ مطابق میں کعبہ کا خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. حضور سے میں پوچھا حضرت عمر سے اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضور ہر چیز سے زیادہ ان نفسی اپنی جان کو چھوڑ کے. پیارے آقا نے مسکرا کے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں. ایمان مکمل نہیں. اللہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر شیطان کو پتا چل گیا عمر گزرنے والے ہیں تو راستے کو چھوڑ دے گا. اور عمر جن کی شان یہ ہے حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تھی لیکن نبوت عمر ختم ہو گئی. وہ جن کا جمعہ کے دن خطبے میں ہر امام نام لیتا ہے، وہ عمر جن کی خواہش ہوئی کہ اسلام میں یہ حکم آ جائے تو قرآن میں اللہ نے وہ حکم نافذ فرمایا.
وہ عمر جن کے آنے سے بظاہر اسلام کو تقویت حاصل ہے، کون عمر کہ جن کے کلمہ پڑھنے کے بعد باطن میں سلسلہ کا آنے اللہ اکبر، وہ عمر کو حضور نے فرمایا بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رنج میں پڑ گئے کہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ دوران طواف حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر جا تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایمان مکمل ہو گیا، پتا کیا چلا کہ ایمان کا تعلق بتا عبادت سے نہیں، محبت رسول سے ہے، طاعت رسول سے ہے۔ جس کا چچا کھویا ایمان پتا کیسے چلے، پتا ایسے چلے گا جس کے اندر جتنی محبت رسول ہے نوجوانوں، پتا تم نے کیسے چلے کہ کون ایمان والا ہے۔ اس محفل میں دوستوں مساجد اے میری قوم کے نوجوانوں، اطلاع کر لینا محبت رسول میں آج کی محفل میں پیدا کر دیا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، آنے رسول کے سامنے وعدہ کرتے ہو کہ ہمارے چہرے پر مسکورا نہیں، محبت کے پلانے اے نوجوانوں، یہ ہے کر لو محبت رسول۔ یہ داڑھی کا ایک ایک بال جو اس پر فرشتے ہوتے ہیں جو تیرے لیے رات بھر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اسے تو کمزور مت سمجھنا، یہ تو وہ چیز ہے اللہ کہ جس کو دیکھ کر کے ایک بات میں آپ سے کہوں، الحمدللہ پورا سال سفر میں رہو، لیکن جو آپ عزت ہے یہ داڑھی کی وجہ سے ہے، یہ داڑھی کی وجہ سے کیوں ہے؟ میرے پیارو، ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بار احمد آباد کے ایئرپورٹ پر ایک پولیس والے نے ایک سی آر پی ایف کے جوان نے سیکورٹی چیکنگ کے وقت میں چیک کیا اور کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا، کہا یہ بتائیے گرو جی آپ لوگ داڑھی اور ٹوپی کیوں لگاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بات تو بہت صحیح ہے۔ میں نے کہا سر ایک بات میں آپ سے پوچھوں، برا مت ماننا۔ بولے نہیں، میں نے کہا اسی ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگ ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، لیکن پتا کیسے چلے گا؟ لیکن یہ ٹوپی سے آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں مسلمان نہیں ہوگا، یہ کوئی مولانا ہوگا یا کوئی حافظ جی ہوں گے یا کوئی گرو جی ہوں گے، یہ ٹوپی اور داڑھی سے آپ سمجھ گئے۔ بولے ہاں بات تو بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا سر صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھوں، آپ پوچھو۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ نے اپنے سر پر ٹوپی کیوں لگائی ہے؟ آپ نے یہی سوال مجھ سے پوچھا تھا، آپ نے کیوں لگائی ہے؟ کہا جناب آپ آن ڈیوٹی ہے، سی آر پی ایف کا کیس ہے، آن ڈیوٹی ٹوپی لگانا لازم ہے، بیلٹ پہننا لازم ہے، شوز پہننا لازم ہے اور ڈریس ایسا پہننا لازم ہے کیونکہ میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ڈیوٹی میں لگا ہوں۔ سر بات بس اتنی ہے، اتنے سارے لوگ مسلمان ہوں لیکن جس کے چہرے پر داڑھی دیکھنا اور سر پر ٹوپی دیکھنا سمجھ جانا وہ بھی آن ڈیوٹی ہے۔ آپ ہمارے سرکار کی ڈیوٹی میں لگے ہو اور داڑھی ٹوپی والے پروانہ کی ڈیوٹی میں لگے ہو، ایشور کی ڈیوٹی میں لگے ہیں، خدا کی ڈیوٹی میں لگے ہیں۔ اے نوجوانوں، اگر کامیابی چاہتے ہیں وہ کامیابی ادھر ادھر جانے سے نہیں، کامیابی مصطفیٰ کی دعائیں سے حاصل ہے۔ مصطفیٰ جاوے اپنی محبت میں اپنے آپ کو سنبھالنے جنت کی زندگی کے لیے جنت کی خواہشات کے لیے اللہ اکبر۔ میں تو اس علاقے کے ایسے ماہر ہوتے ہیں آپ کے موبائل میں اٹھانے ہیں، آپ کے موبائل میں نہ جانے کیسی واقعات چیزیں ہیں۔ میرے پیارے کے بات ہو چکا ہے، اگر اتفاق آپ اس کا انتقال ہو جائے، آپ مر جائے، میرے دوست آپ کا موبائل کا نہیں ہوگا کہ آپ میرے دکان سے آپ میرے دکان ہے کیونکہ موبائل میں کوئی پاکیزہ چیز لگنا ہے تو میرے گھر والے سے بچائیں کہ اللہ آپ کا اور
آج کے بھائی کے آپ کی کلین گاڑی اپنے حسن کو سوال کرتا ہے جو میری زندگی میرے بھائی کو سب لوگ میرے سارے قیامت کے حاصل ارے مسلمان ایک وقت ایسا نہیں آتا ہے جب ہمیں بنایا جائے گا جب نہائے نہیں جب آپ بنایا جائے گا جب پہلے میں ہم نے چہرے کو کس کس کر کے قریب پاؤڈر کا صافہ لگایا جب دنیا کو دکھانے کے لیے ایک وقت ایسا آئے گا ہم نے تیرے چہرہ دیکھنے کے لیے یہ دار رکھے گا اس وقت تیرے چہرے میں سامنا بنے گا اس وقت تیرے چہرے میں اس روش لگائے گا اس وقت تیرے چہرے میں قریب لگائے گا اس وقت تیرے چہرے میں پاؤڈر لگائے گا جب کہ پورا محلہ ہمیں دیکھے گا پورا علاقہ ہمیں دیکھے گا پوری سوسائٹی ہمیں دیکھے گی اے مسلمانوں میں کسی فورم کے خلاف نہیں ہوں میں دین کے خلاف نہیں ہوں میں صحابہ کے خلاف نہیں ہوں لیکن تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں جس نے تلوار اسے تعبیر کی بابا کو ضرورت ہے جو مصطفیٰ کا گرا ہے اسے کسی لیے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ تو صحیح وہ گرا دکھنے میں تیرا کام لیکن کیا یاد ہے جو کوئی کام نکلا ہے ہم سچی محبت کرنے والوں اس راہ معاشرہ میں شرکت کر کے دنیا اور آخرت کو سنوارنے والوں قوم پھیرنے کی سننا اللہ اکبر اگر چہرے کو چمکانا ہے تو کیسے چمکا جب آپ کی بستر پر جائے وہ موضوع ہے ان سے بچے سے پہلے 80 بار استغفر اللہ من کل ذنب واتوب اگر گناہ نمبر نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ 80 بار پڑھ کر کے اپنے چہرے پر گناہ دیا کرو میرے دوستو میری دعا پہلے بچانے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کا فکر کرتے رہو صبح اٹھو فجر کی نماز کے بعد آپ گھر کی طرف سے جائے حضور کو درود کرتے رہے فارغ وقت میں درود پڑھتے رہو اللہ اکبر لکھنے والوں نے لکھا ہے کسی نے جو شخص حسرت سے درود پڑھتا ہے نہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے نہ پسینے سے بدبو آتی ہے نہ جسم سے بدبو آتی ہے بلکہ اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہے میرے دوستو اگر تم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا میری دیوانی طرف کے کہیں گی میں سو جاؤں یہاں مصطفیٰ کہتے جو لوگ سکتے نعرہ اے میرے پیاروں حالات بہت پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں کچھ ملک کے حالات سے لوگ پریشان ہیں کچھ علاقائی حالات سے لوگ پریشان ہیں لیکن میری پریشانی ملک و علاقائی نہیں ہے میری ہم سب کی پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا اپنے ایمان پر مستحکم کھڑا ہونا اپنے ایمان کی استقامت کے لیے دعا کرتے رہنا میرے دوستو بہت ہی پرفکر دور چل رہا ہے اے میرے پیارے آقا کے پیارے امتی حضور سے محبت رکھنے والوں آج اس محفل میں یہ طے کر کے اٹھنا کہ ہم اپنے ایمان کا کبھی کسی سے سودا نہیں کر سکتے ہیں حضور کی وفاداری میں زندگی گزارنا علماء کے وفادار بن کر کے رہنا اپنے علاقے کے علماء کے وفادار بن کر کے رہنا ان کی وفاداری تمہیں ماں باپ کی وفاداری میں مستحکم بنا دے گی اور ماں باپ کی وفاداری میں تمہیں حاصل ہو گئی اللہ اکبر تو تم نے دنیا اور آخرت کو اپنی سوال دیا اپنی آخرت کو بنا دیا اپنی قبر کو سوال دیا میرے دوستو بہت بڑے بڑے چیلنج ہیں ان چیلنجز کا سامنا ہمیں جہالت سے نہیں علم سے کرنا ہے اور کون سا علم سے کرنا ہے اس علم سے کرنا ہے جس
جس علم سے خدا کی ہمیں شناخت مل جائے، جس علم سے ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ کی رہائی حاصل ہو جائے، کیونکہ ہر علم منزل تک نہیں پہنچاتا ہے، وہی علم منزل تک پہنچاتا ہے جس علم میں حضور کی محبت شامل ہے، بیت کی محبت شامل ہے، صحابہ کی وفاداری شامل ہے۔ اگر ایسا علم ہے یقیناً تم کامیابی کے راستے سے پہنچ جاؤ، اپنی منزل کو طے کریں۔ میرے دوستوں، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ قرآن و سنت، اور ساتھ ہی ساتھ اصلی تعلیم میں نور ماہر ہے۔ اپنی جنریشن کو میں تو یہ کہوں گا کہ سیمانچل کا علاقہ جو ہے یہ علماء کا بڑا علاقہ مانا جاتا ہے، بڑی تعداد میں علماء اور حفاظ پائے جاتے ہیں۔ میں معتمانہ گزارش کرتا ہوں ہمارے قاضی صاحب کی خدمت میں کہ ہمارے علماء جو اگر انہوں نے ایفیلیٹڈ یونیورسٹی کے مدرسے سے اگر فضیلت کی دستار حاصل کیا ہے اور پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں یونیورسٹی میں جا کر کے LLB کا کورس کرنا چاہیے، لائر بننا چاہیے۔ اگر ہماری قوم کے عالم وکیل بن گئے، وکلا بن گئے، لائر بن گئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا مستقبل بڑا ہی روشن والا ہوگا، کیونکہ ایک عالم جب بات کرتا ہے تو قرآن بھی سامنے ہوگی، سنت بھی سامنے ہوگی، فقہ بھی سامنے ہوگی، اور بھارت کا سنویدھان بھی سامنے ہوگا۔ اور میں مانتا ہوں ایک عالم سے زیادہ اچھی گفتگو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کی سب سے اچھی کتاب اس کے پاس ہے، دنیا کی سب سے اچھی سیرت اس کے پاس ہے، دنیا کا سب سے اچھا لٹریچر اس کے پاس ہے، دنیا کا سب سے بڑا آئیڈیل اس کے پاس ہے، دنیا کا سب سے بڑا عالم اس کے پاس ہے۔ ایک عالم سے بڑا اور یاد نہ جائے، ایک عالم سے چھوٹا ٹھکا سکتا ہے، کیونکہ اسے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اے میری قوم کے لوگوں، قرآن کی طرف مائل ہو، قرآن کی طرف رغبت رہو، قرآن کی طرف دلچسپی رہو۔ آج دنیا قرآن کو پڑھ پڑھ کے کامیاب ہو رہی ہے، ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے جب میت ہوگی تب قرآن پڑھا جائے گا، جب تکلیف آئے گی تب قرآن پڑھا جائے گا، جب زلزلہ آئے گا تب قرآن پڑھا جائے گا، جب کورونا آئے گا تب قرآن پڑھا جائے گا، جب پلیٹ جیسی بیماریاں پھیلیں گی تب قرآن پڑھا جائے گا۔ ایک گھر میں میت تھی، میں نے پوچھا کہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا حضرت میں نے سنا ہے میں قرآن پڑھوں گا میرے ماں باپ کی کو سکون ملے گا، اس کی قبر کو اللہ محفوظ کر دے گا، اس کے عذاب کو اللہ ختم کر دے گا، اسے اللہ ثواب کا فرمائے گا۔ میں نے کہا اے نوجوان سن، تو قرآن پڑھ رہا ہے، ثواب ملتے مل رہا ہے، قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ کامیاب ملتا ہو رہا ہے، قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ نیکیاں ملنے کو مل رہی ہے، قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں، قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ اور اس کی روشن ہو رہی ہے، پڑھ رہا ہوں روشن اس کی ہو رہی ہے، پڑھ رہا ہوں اللہ اس کا گناہوں کو بخش رہا ہے۔ میں نے کہا اے نوجوان، تیرے پڑھے ہوئے قرآن سے نوجوانوں کو جو چاہتا ہے آپ کے پڑھے ہوئے قرآن سے ایک مردے کو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، کاش کہ میری قوم زندگی میں قرآن پڑھتی، بھٹکنے کی سائیکل نہ پڑھتی، بلکہ قرآن کے ذریعے وہ اسے کامیاب۔ ہماری قوم تو مانتی ہے کہ قرآن سے کامیابی ہے، لیکن کب؟ مرنے کے بعد، جو سب سے مشکل وقت ہے اس وقت جب قرآن ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے، تو جو زندگی کا سب سے آسان وقت ہے اس میں کاش قرآن پڑھ لیے۔ اے میرے نوجوانوں، ابھی تو گھر گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سنی عالم کی یوٹیوب پر قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کا آدھا گھنٹہ آپ گانے ہونے سے بند کر کر ان گانوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گا، جس میں ناپاک ایسے فحیات فحش گانے سے
غفلت والی زندگی سے جاگ جاؤ تو اعلیٰ حضرت دیکھنا سننا چاہیے نات آدھے دی چھائی بجلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ